بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے ختم ہونے کا ٹائم بھی فکس کر دیا۔ وقت بہت تیزی سے بدلتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے، اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بہت ساری قومیں آباد ہوئی، اور ان قوموں کو صحیح راستہ دکھانے اور غلط راستے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ پیارے دوستو، مختلف روایات اور احادیث نبوی کے مطابق 4 ایسے انبیاء اکرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی۔ ان کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں اس وقت تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا۔ تب حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی دین کی دعوت دیں گے اور اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے۔ وہ لوگوں کو نیک کام کرنے کی ہدایت دیں گے اور برے کاموں سے باز رہنے کو کہیں گے۔ پیارے دوستو، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد ایک بادشاہ تھے اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت کو نہیں لینا چاہتا۔ اس طرح سے وہ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں میں چلے گئے۔ جنگل میں آپ بالکل تنہا تھے، چاروں طرف کوئی بھی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے۔ لہٰذا آپ نے تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے پاس سے ہوا۔ آپ نے اس چشمے کا پانی پی لیا، جس وجہ سے آپ قیامت تک زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا قیامت تک زندہ رہنے کا ذکر کئی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ روتے ہوئے سارے مجمع کے بیچ سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس جا کر رک گئے۔ ان بزرگوں نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چلے گئے۔ وہاں موجود لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا، لیکن اس مجمع میں کوئی اس شخص کو نہیں جانتا تھا۔ تبھی فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک بڑے اعلیٰ خاندان سے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے، اس لیے وہ صحابی بھی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوت ہوتے وقت یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جسم تمہارے پاس ایک غار میں محفوظ رہنا چاہیے۔ جب تم غار سے نکلو تو میری لاش کو ملک کے شام لے جانا اور وہاں مجھے دفن کر دینا۔ اس روایت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ جو مجھے دفن کرے اس کی عمر قیامت تک دراز ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اقدس یوں ہی باقی رہا اور پھر حضرت خضر علیہ السلام متولد ہوئے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز فرما دی۔ مولانا حضرت نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک شخص چشمہ آب حیات سے پانی پیے گا اور اسے قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ یہ جان کر وہ چشمہ حیات کی تلاش میں نکل گئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے
اور انہوں نے پی بھی لیا، لیکن ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، اس لیے وہ اس سے محروم رہ گئے۔ آب حیات کی موجودگی کے بارے میں عالموں میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اسے سوائے افسانے کے اور کچھ نہیں مانتے، کیونکہ اس کا ذکر نہ تو کوئی اسلامک کتاب میں ہے اور نہ ہی قرآن کریم میں ہے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے ساتھ سفر پر نکلے اور ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں سے سورج سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آ رہا تھا، ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے، اس کے سوا ان کے بدن پر دوسرا کوئی کپڑا نہیں تھا، اور وہ دریا کے مرے ہوئے جانور کھایا کرتے تھے۔ ان کا ایک بڑا لشکر تھا اور ان کے جنگجو بہت طاقتور تھے، لیکن حضرت ذوالقرنین نے ان کے ارد گرد اپنی فوج کا پڑاؤ ڈال دیا، اپنی فوج کا پڑاؤ ڈال کر انہیں بے بس کر دیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ آپ کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اوپر والے سمندر اور نچلے سمندر کے درمیان موجود نور کے منبر پر رہتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں نیک بندے کے طور پر کیا گیا ہے اور انہیں بڑا حکمت والا بتایا گیا ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے بیچ خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ بحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرا ایک بندہ رہتا ہے جس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ میں اس شخص کے پاس کیسے پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو، جہاں وہ مچھلی کھو جائے گی وہی وہ شخص مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک خادم کو لیا اور زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دی۔ چلتے چلتے آپ ایک قبیلے کے پاس پہنچے اور رات ہو چکی تھی، اس لیے وہاں وہ لیٹ گئے اور سو گئے۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی، چلی گئی باہر۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ علیہ السلام کو مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح اٹھے تو انہیں بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کھانا مانگا۔ آپ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور پھر آگے بڑھ گئے۔ تبھی خادم نے بتایا کہ میں مچھلی کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، یقیناً یہ شیطان کا کام ہی ہوگا، اس نے ہی مجھے بھلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کا مطلب وہ وہی جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر واپس لوٹے۔ چلتے چلتے جب اس جگہ ایک چٹان کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا۔ وہ آدمی اپنے آپ کو ایک چادر سے ڈھانپے ہوئے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سلام کیا۔ اس آدمی نے کہا، اس زمین پہ سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک ایسا علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک ایسا علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں اور آپ میری رہنمائی فرمائیں اور مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چل کر صبر نہیں کر سکیں گے، بھلا آپ اس چیز پر کیسے صبر کریں گے جس کا آپ کو علم نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اگر میری پیروی ہی کرنا چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود سے نہ بیان کروں اس کے بارے میں آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا دونوں ساتھ چل دیے۔ دونوں ایک ساحل کے پاس پہنچے، ان کے پاس سے ایک کشتی گزری۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بھائی ہم کو کشتی پہ بٹھا لو۔
وہ لوگ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، لہٰذا انہوں نے دونوں کو بیٹھا لیا اور پیسے بھی نہیں لیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا، بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل کر صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو میں بھول گیا اس پر میرا معاوضہ نہ کرے اور مجھے تنگی میں نہ ڈالے۔ کشتی سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور ایک جھٹکا دے کر اس کی گردن کو توڑ دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے قصور کو قتل کر دیا، آپ نے یہ بڑی بیجا حرکت کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس بار میں آپ سے سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ یہاں سے آگے بڑھ کر یہ لوگ ایک بستی میں پہنچے، وہاں انہوں نے لوگوں سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ بستی والوں نے ان لوگوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں سے یہ لوگ جا ہی رہے تھے کہ وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سہارا دے کر سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے اور ان لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا۔ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس دیوار کی مرمت کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب یہ وقت ہماری جدائی کا وقت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر کہنے لگے کہ اب میں آپ کو ان کاموں کا راز بتا دیتا ہوں جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ کشتی ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو جبراً لوگوں کی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کشتی کا تختہ توڑ کر اسے عیبدار کر دیا، جس سے کہ جب کشتی چھیننے والے آئے تو اس کشتی کو عیبدار جان کر چھوڑ گئے اور وہ کشتی پھر آگے بڑھ گئی۔ پھر بعد میں کشتی والوں نے اس کشتی میں لکڑی لگا کر اسے ٹھیک کر دیا، اور وہ لڑکا جس کا میں نے قتل کیا تھا وہ فطرتاً ایک کافر تھا، اور اس کے ماں باپ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب وہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بھی اپنی سرکشی میں پھنسا دیتا، تو میں نے چاہا اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں ایک اور لڑکا عطا فرما دے جو اس سے بہتر ہو۔ اور وہ دیوار جس کو میں نے درست کیا تھا 2 یتیم لڑکوں کی تھی، جس کے نیچے خزانہ دبا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا۔ پھر ایک چڑیا آئی جس نے دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی چونچ پانی میں ڈبو دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف اتنا ہی کم کیا جتنا کہ اس چڑیا نے اس دریا میں سے کیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن ہاں اس واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا نام حضرت الیاس علیہ السلام ہے، قرآن پاک میں ان کا ذکر 2 بار آیا ہے۔